اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہاکائی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد صادق اسلم حاضر خدمت ہے۔ عدنان مرزا صاحب از ہیئر ود اس ان دی اسٹوڈیوز۔ عدنان بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، G20 کے اوپر ہم نے 2 پروگرام کیے ہیں اور دونوں میں ہی بہت زبردست بہترین رسپانس آپ لوگوں کی طرف سے آیا۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو اس ٹاپک کے اندر انٹرسٹ بھی آپ کا پیدا ہوا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا رسپانس یہی آتا رہا کہ اس کے بارے میں مزید اپڈیٹس جو ہے وہ ہمیں دیتے رہیں۔ تو آج ایک اور اسی پروگرامز کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور وہ عدنان بھائی سے میں پوچھتا ہوں کہ عدنان بھائی کیا مزید اس کے بارے میں اپڈیٹس ہیں، کیا چیزیں کچھ طے پائی ہیں، ان کی چیزہ معلومات کچھ دے دیں۔ وہی تو جو تھوڑی بہت چیزیں ہم نے پہلے بھی تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا، اس میں تو یہ کہ جو مین چیز اس میں سے نکلی ہے لاسٹ ایونٹ میں، ایک تو کہ افریقن یونین کو ایز اے بلاک ایڈ کر دیا، اور دوسری چیز کہ ایک اکنامک کوریڈور جو ہے انڈیا، یو اے ای، سعودیہ، اسرائیل اور پھر یورپ کا جو ہے وہ ریل اور شپنگ نیٹ ورک جو ہے وہ یو ایس بیسکلی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے اس پہ کام ہو، اور اس کے پیچھے بیک ڈراپ یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ چائنا کو جو ہے نا اس چیز میں برتری مل جائے، کیونکہ چائنا اپنے طور سے بھی چاہ رہا ہے کہ میں سی پیک کے ذریعے اور ون بیلٹ روڈ انیشیٹو کے ذریعے جو ہے نا اپنے گڈس جو ہے اور بیسکلی اپنا ٹریڈ جو ہے وہ یورپ کے ساتھ اس مزید کم دنوں میں اور ایفیشینٹ طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو اسی کے لیے یہ والا آلٹرنیٹ نکلا ہے، اور جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، ویسٹ اب خاص طور پہ یو ایس کی ابھی تک جو اسٹریٹجی جو سامنے آ رہی ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن تو نہیں چاہ رہا چائنا کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ، لیکن وہ دوسرے طریقے سے ان کو تھوڑا بہت کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بیسکلی پروجیکٹس کے ذریعے۔ ہاں، پروجیکٹ کے ذریعے۔ وہ مین چیز یہ ہے کہ وہ اپنا سپر پاور اسٹیٹس مینٹین کرنا چاہ رہا ہے، حالانکہ پچھلے کچھ سالوں سے جب سے بائیڈن پریزیڈنٹ بنا تھا یو ایس کا، اس وقت سے لے کر اب تک سعودیہ کے ساتھ ان کے کوئی خاص اچھے تعلقات تھے نہیں، کیونکہ کچھ سالوں پہلے ترکی کے اندر جو استنبول کے اندر سعودی کی کانسلیٹ تھی، وہاں پہ ایک جرنلسٹ جو تھا تو سعودی لیکن اس کے یو ایس کے اندر ریزیڈنٹ تھا، جمال خشوگی، جس کا وہاں پر قتل ہوا۔ اس کے بعد جو ہے بائیڈن نے سعودی پرنس سلمان کے خلاف جو ہے نا کافی باتیں کی تھی، تو اس وقت وہ ٹینشن ایک چل رہی تھی، لیکن اب جو ہے ایسا لگ رہا تھا اس میٹنگ میں کہ وہ لوگ واپس جو ہے نا اپنی ریلیشن شپ پہ بلڈ کر رہے ہیں، اور انڈیا کے پرائم منسٹر نے بھی اس میں جو ہے نا ان لوگوں کو اسی طرح سے، ان کے ویسے بھی ڈائریکٹ لنکس ہیں، وہ بھی چائنا کو جو بائی پاس کرنے کے لیے، تو یہ ایک ایسے لگ رہا ہے گلوبلی جو ہے نا ایک تھاٹ وہ چل رہی ہے کہ کسی طرح سے چائنا کو نا اتنی جلدی اس لیول پہ آنے نہیں دینا ہے۔ اس کے اندر تو میرا خیال ہے کہ سعودیہ کا ایک اور اپنا جو موٹیو یہ بھی ہے نا کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ چائنا سی پیک کے ذریعے سے اور وہ ایران تک رسائی حاصل کر لے ڈائریکٹلی، کیونکہ جو تیل جو ہے سعودی عرب سے پرچیز کرتا ہے، جو آئل سعودی عرب سے پرچیز کرتا ہے چائنا، تو وہ اگر ایران سے ڈائریکٹلی آئے گا، کیونکہ ایران قریب ہے، چائنا چاہتا ہے کہ سی پیک کے ذریعے سے وہ ایران اور پھر وہ آئل بھی اور باقی ٹریڈ بھی، بالکل، تو سعودیہ کا اس میں نقصان ہے، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس معاملے میں یو ایس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ یہ میرا اپنا اوپینین ہے۔ نہیں، یہ ایسا ہے کہ دیکھیں بہت سالوں سے 98 سے لے کے اب تک، بلکہ اس سے بھی ہم تھوڑا سا پہلے چلے جاتے ہیں، 90 کے بھی جو وار ہوئی تھی، گلف وار ہوئی تھی، پھر 98 کے بعد جو ایشو ہوا تھا، کیونکہ اس وقت عراق کا تیل کو ان کو نیچے رکھنا تھا، تو انہوں نے وہی سینکشنز لگائے عراق کے اوپر، ایران کے اوپر کافی عرصے سے سینکشنز ہیں، اسی طرح وینیزویلا پہ سینکشنز ہیں، تو یہ بیسکلی سینکشنز انہوں نے ڈفرینٹ ملکوں میں ان کو بانٹے ہوئے، ان کو جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں سپلائی کو تھوڑا سا کم کرنا ہے، وہ ادھر سینکشنز کی پریشر ڈال کے یا تو سینکشن کے تھرو یا کوٹا کے تھرو اس طرح سے کر کے وہ پرائس کو وہ کرتے ہیں، مینیج کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ریفائنریز آپ دیکھیں گلوبلی وہ انہی کے پاس ہیں، یا یو ایس کے پاس ہے
ڈچ ہے یا فرانس ہے یا یو کے ہے. آئی مین انہیں کی جو ہے نا جو کمپنیز ہیں مینلی دنیا جہاں میں آپ کو نظر آتی ہیں. تو اب جو ہے تھوڑا بہت سعودیہ اور قطر والے بھی اپنا ریفائنریز لگا رہے ہیں, لیکن وہ بھی انہیں کی کولیبریشن کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ تر. تو اینی ویز دوسری چیز جو اسی راؤٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو سوئس کینال سے جو راستہ یورپ کی طرف نکلتا ہے اس میں پچھلے 2-3 سالوں سے ایک آدھ ایکسیڈنٹ بھی ہوا, اس کی وجہ سے 3-4 دن یا ایک آدھ ہفتے جو ہے نا ٹریڈ کافی لاک جام بڑھ گیا تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو بھی اوائڈ کیا جائے اس سے. تو اور یہ جو راؤٹ ہے وہ بیسکلی اس سے اسرائیل کو بہت فائدہ ہوگا. بیسکلی وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے نا ایک حالانکہ وہاں پہ اور بھی کنٹریز ہیں جن کا پورٹ ہے, لیبنان کا پورٹ ہے, سیریا کا پورٹ ہے, لیکن ان دونوں کنٹریز میں انسٹیبلٹی ہے. تو ان کو جو وائبل چیز لگی وہ اسرائیل کے تھرو لگی اور وہ اسرائیل کو اس میں پروموٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اینی ویز تو اب یہ خیر یہ تو ایک سلسلہ نکل گیا ہے. اس کے علاوہ جو آج کل چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ G20 کے اندر حالانکہ پریزیڈنٹ رشیا اور چائنا بھی ایک بہت بڑے ان کا اسٹیچر ہے, لیکن کیونکہ اس میٹنگ کا فوکس ان دونوں کو ایک طرح سے بائی پاس کرنے کا تھا تو ان دونوں لیڈرز آئے نہیں. نہ چائنا کا جی جنگ پنگ خود آئے, انہوں نے اپنے پریمیئر کو بھیجا, نہ ولاڈیمیر پوتن خود آئے, انہوں نے اپنے فارن سیکرٹری جو ہے سرجی لیوروف کو بھیجا. تو ابھی جو سلسلہ ہے کہ ابھی نارتھ کوریا کے جو لیڈر ہیں کیم جونگ ان, وہ اپنی ٹرین پہ جو ہے رشیا گئے اور رشیا کے جو بالکل ایسٹرن موسٹ ایک وہاں پر ان کی اسپیس کا لانچنگ ایریا ہے, ادھر ان لوگوں کی ملاقات ہوئی. تو ویسٹرن میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ بیسکلی آپس میں جو ہے کیونکہ رشیا اور یوکرین کے ساتھ جو جنگ چلی ہے اس میں رشیا کو ایمونیشن کی ضرورت ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ جو نارتھ کوریا ہے جس کی دنیا کے اندر 4th لارجسٹ آرمی ہے اور ان کے پاس اپنا کافی ایمونیشن وغیرہ بھی اسٹاکڈ اپ ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی اس وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی آپس میں کوئی ڈیل ہوگی اس طرح سے. لیکن کیونکہ نارتھ کوریا پہ ویسی سینکشنز ہیں تو ویسٹ تھریٹن کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو پھر رشیا کے اوپر ہم مزید چڑھائی ایک طرح سے پریشر بلڈ کریں گے, کیونکہ رشیا نے بھی ایک ڈاکیومنٹ پہ سائن کیا تھا جس میں جو ہے نا نارتھ کوریا کو, جب نارتھ کوریا بہت سارے اپنے میسل ٹیسٹ کر رہا تھا تو انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ پہ سائن کیا تھا کہ جو ہے نا ہم اس کو مزید اس کنٹین کرنے کے لیے اس پہ چیزیں یعنی سینکشنز لگا دیتے کہ وہ اس طرح سے ٹریڈ نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز چل رہی ہے. دوسری سائڈ پہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ تائیوان اور جو چائنا ہے ان چائنا جو ہے تائیوان کو اپنی ٹیریٹری سمجھتا ہے اور تائیوان کے یو ایس کے ساتھ کافی کلوز لنکس ہے, ملٹری بھی ان کے ساتھ بیس بھی کولیبریشن بیس نہیں ہے لیکن وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن ان کے امریکن ایکوپمنٹ ملٹری کا وہیں سے آتا ہے تائیوان کے پاس. تو ابھی جو ہے وہ ان کا ایک بہت چائنا کا ایک بڑا سپر جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ اپنی ڈرل کر رہا ہے, اس میں جہاز بھی ہیں جو مین لینڈ چائنا سے جو ہے نا تائیوان کے ارد گرد وہ اپنی ڈرل میں مصروف ہے. تو تائیوان کی وجہ سے جو ہے نا تائیوان بھی ہمیں بیسکلی وہ اپنے مانیٹر کر رہا ہے, اس نے بھی اپنے وارشپس جو ہے نا وہاں پر بھیجے ہوئے ہیں جسٹ ان کیس کچھ ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی ایک ٹینشن جو ہے نا ہر فرنٹ پہ چل رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ حالات جو ہے نا بالکل ایک دم سے صحیح ہونے والے نہیں ہیں, کہ کچھ نہ کچھ کہیں پہ جو ہے نا ذرا سی کوئی چیز ہوگی اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. اور اس میں یہی ہے مینلی ویسٹ انٹرسٹ ہے اور پھر یہاں کا اپنا جو ہے نا چائنا اور رشیا جو ہے وہ ایک اور اپنا بیسکلی یو ایس کو چیلنج کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر ہی ساری گیم چل رہی ہے. تو جو بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں گلوبلی کہیں پہ بھی اس کا کہیں نہ کہیں سے یہ جو افریقہ میں بھی ہو رہا ہے یا جو لیٹن امریکہ میں ہو رہا ہے, تو اس کی کڑیاں ہر جگہ سے یہی ملتے ہیں. ایک طرف ویسٹ ڈومینیٹڈ سسٹم ہے اور دوسرا اس کو چیلنج کر رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عدنان بھائی, تھینک یو سو مچ فار دس آل انفارمیشن. ناظرین, دس واز اٹ, یہ تھی تمام تر معلومات جو آپ تک پہنچانا مقصود تھی اس پروگرام کے ذریعے سے. اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو ڈو شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملی, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے
تاکہ یہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر، اس سارے گلوبل جو کچھ گلوبلی چل رہا ہے، جو تماشا چل رہا ہے جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، تو اس سب کے اندر پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ہمارے کیا انٹرسٹ ہیں جن کا ہمارے حکمرانوں کو بالکل بھی کوئی احساس نہیں ہے. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا. ہوپ ٹو سی یو اگین. اللہ حافظ.